جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، قانون و انصاف سے دلچسپی رکھنے والے پاکستانی بڑی توجہ سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ایوانی عدل کے افق سے کس نوع کا سورج طلوع ہوتا ہے، درخشاں و تاباں یا گہنایا ہوا۔ ادھر خان صاحب کے سیاسی مخالفین کا خیال ہے کہ کردہ گناہوں کی بنا پر خان صاحب کے ساتھ کم از کم وہ سلوک تو ضرور ہوگا جو نہ کردہ گناہوں پر نواز شریف کے ساتھ روا رکھا گیا۔ ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب پر تو کسی کرپشن کا کوئی مقدمہ بن ہی نہ سکا، انہیں تو اقامہ وسائل اور اثاثوں کے بے سروپا الزامات میں ٹھکانے لگا دیا گیا۔ عمران خان کے گرد توشہ خانہ، فارن فنڈنگ کے اربوں روپوں کی گمشدگی، ہیروں جڑی انگوٹھیوں، بیش قیمت جواہرات، القادر یونیورسٹی سے جڑی زر اور زمین کی داستانوں، مہر بند لفافوں میں پڑے پراسرار کاغذ کی کابینہ سے منظوری اور بلین ٹری سونامی جیسے شیشناک پھنکار رہے ہیں۔ کھدائی جاری ہے، جانے اور کیسے کیسے نوادرات برآمد ہوں۔ انہیں پاناما جیسے کسی تخیلاتی نہیں حقیقی مقدمات کا سامنا ہوگا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ خان صاحب کو بھی سینکڑوں پیشیاں بھگتنا ہوں گی، انہیں بھی اڈیالہ، کوٹ لکھپت اور لانڈھی کی ہوا کھانا پڑے گی۔ ان کے لیے بھی سپریم کورٹ ریفرنس دائر کرنے کا نادر روزگار حکم دے گی۔ ان کے لیے بھی احتساب عدالتوں کو 3 ماہ میں فیصلہ دینے کا فرمان جاری ہوگا۔ ان عدالتوں پر بھی سپریم کورٹ کا ایسا جج بطور مانیٹر بٹھایا جائے گا جو خان صاحب کے خلاف پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہو۔ ان کے حق میں بھی کوئی آڈیو ویڈیو کیسٹ نکلی تو انہیں ناقابل قبول شہادت قرار دے دیا جائے گا۔ ان کے لیے بھی کڑی شرائط لگا کر ضمانت کے حق کو ناممکن بنا دیا جائے گا۔ کم از کم یہ کہ جس ترازو میں نواز شریف کو بے جا طور پر لایا گیا وہی ترازو بجا طور پر خان صاحب کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ کم از کم یہ کہ جس ترازو میں نواز شریف کو بے جا طور پر تولا گیا وہی ترازو بجا طور پر خان صاحب کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ خواب خرامی کرنے والے ان خوشگمانوں کا کہنا ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو، متحدہ عرب امارات سے ایک ایسی کمپنی کا سراغ ضرور لگا لیا جائے جس کے ساتھ خان صاحب نے کسی کرکٹ میچ میں ماہرانہ تبصرے کے لیے 10,000 درہم کا معاہدہ کیا ہوگا۔ انہوں نے ازراہ مروت یہ رقم وصول نہیں کی ہوگی، مگر یہ امکان ہی کہاں ہے۔ معزز عدالت اسے خان صاحب کا قابل وصول اثاثہ قرار دے کر اسے وصول نہ کرنے کے جرم میں عمر بھر کے لیے نااہل قرار دے ڈالے گی۔ کج فہم لوگوں کی خوش فہمیوں پر جب ذرا سی اوس پڑتی ہے تو وہ واہی تباہی پر اتر آتے اور عدلیہ کو کوسنے لگتے ہیں۔ ان دنوں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس افسوسناک طرز عمل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے نظام عدل کی انصاف پروری اور دیدہ وری کا پورا ادراک نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رائج انصاف کچھ اپنی امتیازی خصوصیات رکھتا ہے۔ اسے نام نہاد عالمی معیار کے پیمانے پر نہیں جانچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر دنیا آج بھی اس کلیے یا اصول سے بندھی ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے۔ گویا جب کوئی جج انصاف کی مسند پر بیٹھتا ہے تو عملاً نہ صحیح ایک تخیلاتی سی سیاہ پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ لیتا ہے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے فریقین مقدمہ کو نہیں دیکھتا، صرف اپنے حلف پر نگاہ رکھتا ہے جس کے الفاظ اس کے دل و دماغ میں جگنوں کی طرح درخشاں رہتے ہیں، اور گھپ اندھیرے میں بھی انصاف کا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ اسے کسی کے قد کاٹ سے کچھ غرض ہوتی ہے نہ ٹھاٹ باٹ سے۔ ہمارا انصاف اس طرح کے اندھے پن کا شکار نہیں۔ ماہرین چشم کی زبان میں یہ 6x6 کی بنائی رکھتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والا ہمارا نظام انصاف آنکھ بھر کر مدعی اور مدعا علیہ کو دیکھتا، ان کے درجہ و مقام کو جانچتا اور پھر اپنی تیز بصارت کو عادلانہ بصیرت میں ڈھال کر فیصلہ سنا دیتا ہے۔ ہمارے عدل کی بصارت اور بصیرت کا ایک پیش بہا نمونہ ریاست بنام عمران خان کیس 2014 میں دکھائی دیتا ہے۔ 2013 کے انتخابات میں ناکامی کے بعد عمران خان نے ریٹرننگ آفیسر کے طور پر فرائض سر انجام دینے والے سیشن جج صاحبان کے کردار کو شرمناک قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا، توہین عدالت کا مقدمہ شروع ہوا۔ خان صاحب نے کہا، جیل چلا جاؤں گا، معافی نہیں مانگوں گا۔ جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں شروع ہونے والا مقدمہ جسٹس انور ظہیر جمالی کے عہد تک پہنچا۔ جسٹس جمالی، جسٹس خلجی عارف حسین اور جسٹس اعجاز احمد چودھری پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ حامد خان تب بھی عمران خان کے وکیل تھے۔ انہوں نے ڈٹ کر مقدمہ لڑا، معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود خان صاحب کو بری کر دیا گیا۔ دیدہ ور اور انصاف پرور جج صاحبان نے 9 اکتوبر 2014 کو اپنے تاریخ ساز فیصلے کے پیراگراف 14 میں لکھا، ہم نے عدالت میں عمران خان کے طرز عمل کا بغور مشاہدہ کیا ہے۔ تمام تر سماعت کے دوران عمران خان کی بدن بولی سے اظہار ہو رہا تھا کہ وہ عدلیہ کو بے حد عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے چہرے پر پشیمانی کے واضح آثار تھے۔ ان شواہد کی بنیاد پر عدالت نے ملزم کو بری کر دیا اور لکھا کہ ان کی طرف سے غیر مشروط معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ہی سوچئے کہ اگر نام نہاد عالمی اصولوں کے مطابق عدالت اندھی ہوتی تو اس سے خان صاحب کے بدن بولی اور ان کے چہرے پر سایہ فگن پشیمانی کے آثار کیسے دکھائی دیتے۔ اس صورت میں وہ صرف مقدمے کے حقائق اور میرٹ پر فیصلہ دینے پر مجبور ہو جاتی، لیکن اس کے دیدہ بینا نے وکلا کے دلائل، مقدمات کے حوالوں، طویل بحث اور خان صاحب کے شرمناک کے لفظ کو بھاڑ میں جھونکا۔ صرف
صرف بدن بولی اور چہرے کے تاثرات کو فیصلے کی بنیاد بنا دیا۔ یہ ہمارے نظام کی 6/6 بنائی ہی کا فیضان ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عدالت نے لوح انصاف پر یہ تاریخی قول بھی ثبت کر دیا کہ توہین عدالت کے حوالے سے ملزم کی زبان بولی پر نہ جاؤ، اس کی بدن بولی دیکھو۔ مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کے مخالفین کی توقعات پر اس طرح اوس پڑتی رہے گی۔ اپنی تاریخی اور نظام عدل کی دیداوری سے ناآشنا اور شعری تقاضوں سے نابلد یہ لوگ صرف توہین عدالت کا الزام سن کر عمران کا قافیہ دانیال، طلال اور نہال سے ملا دیتے ہیں، اس خوش فہمی میں ہے کہ عمران خان کو نواز شریف بنا دیا جائے گا۔ اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ بدن بولی پڑھ لینے اور چہرے کے آثار سے معنی کشید کرنے والے نظام عدل اندھیرے میں تیر نہیں چلاتا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک ہی قانون کے ہوتے ہوئے کس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھنا ہے۔ اگر انصاف اندھا ہو تو وہ کیسے جانے کہ ایک ہی ترازو ہوتے ہوئے اسے کس لیے کون سا باٹ استعمال کرنا ہے۔